بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورے ملک پاکستان کے مسلمانوں اور خصوصاً پختون اور قرآن اور اللہ تعالی پر عاشق نوجوان، خواہ پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، سب سے عرض کرتا ہوں کہ میرا نام مفتی منیر شاکر، میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں۔ اس ملک کے بنانے میں پاکستان کے سرکاری کسی ادارے کا کوئی رول نہیں۔ اس ملک کے بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کا خون پسینہ شامل ہے، مگر جب سے یہ پاکستان بنا ہوا ہے، انگریز کا قانون ہماری اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ ہم نے اس انگریز کے قانون کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے قانون سے العیاذ باللہ اونچا دیکھا۔ ہم نے اس کا احترام کیا۔ ہم نے پاکستان کے آئین اور دستور کو اس طرح سمجھا اور اس طرح ہم نے اس کی تعمیل کی جس طرح کہ اللہ کی کتاب کی العیاذ باللہ تعمیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارا گناہ یہ ہے کہ میں جس پٹھان پر ظلم ہوتا ہو، جس کو مارا جاتا ہو، جس کو لاپتہ کیا جاتا ہو، جس پاکستانی کے ساتھ پاکستانی قانون کے خلاف بلکہ لاقانونیت سے لوگ پیش آتے ہوں، تو میں اس لاقانونیت کی مذمت کرتا ہوں اور پٹھانوں اور مظلوم لوگوں کی اس واقعے پر ناراض ہو جاتا ہوں، غمگین اور رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ چونکہ میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں پاکستان کے نام کو قرآن کریم کے ذریعے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مشن یہ ہے کہ پاکستان ساری دنیا کو قرآن کریم کے دروس کے ذریعے ایک عالمگیر اور ایک اسلامی مملکت نظر آئے، اور میں مظلوموں خصوصاً پٹھانوں کی حمایت کرتا ہوں۔ مظلوم کی دادرسی کے لیے، فلسطینوں کی دادرسی کے لیے میں اسرائیل کی مذمت کرتا ہوں اور ان کے خلاف بیانات دیتا ہوں، اور کشمیریوں پر بربریت کی وجہ سے میں ہندوستان کے خلاف بیانات دیتا ہوں۔ ان گناہوں کی وجہ سے کہ میں فلسطین کا حمایتی ہوں، میں افغانستان کے مظلوم عوام کا حمایتی ہوں، میں خیبر پختونخوا کے مظلوم پٹھانوں کا حمایتی ہوں، اور میں مظلوم کشمیریوں کا حمایتی ہوں۔ اس وجہ سے اس ملک کے خداداد پاکستان کے اندر میرے ساتھ تقریباً کئی دہائیوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ کبھی مجھے بغیر قانون، بغیر پرچے کے اٹھایا جاتا ہے، اور کئی سال سلاخوں کے پیچھے مجھے رکھا جاتا ہے۔ کبھی میری بیٹوں کو اٹھایا جاتا ہے بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے پرچے کے، بغیر کسی عدالت کے، بغیر کسی کورٹ کے، کچہری کے ہماری اوپر غلط اور بلا جواز ایف آئی آریں کٹوا دی جاتی ہیں، اور ہمارے بچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس ملک کے اندر اپنی عزت کھو چکے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں۔ ہمارے سروں کو خطرہ ہے، ہماری بیوی بیٹیوں کو خطرہ ہے۔ میں تمام مسلمانوں خصوصاً اپنے فالوورز اور پختونوں سے، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں لیکن جس کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ان کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آئندہ عزت اور وقار کے ساتھ جینے کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنے کے لیے میں سارے اپنے فالوورز اور مسلمانوں اور پختونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ جمعے سے آئندہ جمعہ جو ہے، جو تقریباً 3 نومبر 2023 کو آنے والا ہے، ایک تو یہ کل پرسوں والا جمعہ ہے جو 27 تاریخ کو آتا ہے، اس پر نہیں،
اس سے اگلا جمعہ جو 3 نومبر 2023 کو آنے والا ہے، اس جمعے کو میرے اس ویران مسجد میں پتہ آپ کے لوگوں کو لکھ دیا جائے گا اس پوسٹ پر، اس پتے پر تشریف لائیں. تمام پختون، تمام مسلمان، تمام غیور لوگ، تمام قرآن ماننے والے آ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل طے کریں کہ ہم آئندہ کہاں سکھ کی زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، کہ ہم ایک ایسی جگہ کو چن لیں اور ایک ایسی طریقہ کار کو چن لیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہوں، ہمارے بیٹے محفوظ ہوں، ہماری بیٹیاں محفوظ ہوں، ہماری بیویاں محفوظ ہوں، کوئی ہمارے گھروں کے اوپر چھاپے نہ ڈال سکتا ہو، کوئی ہمیں اغوا نہ کر سکتا ہو، کوئی ہمیں راستوں سے اغوا نہ کرتا ہو، کوئی ہمارے قانون کو پامال نہیں کر سکتا ہو. تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، نہ ہم کسی پر حملہ کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر اتنی غیرت ہے، لیکن اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی اور عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے بس آئندہ لائحہ عمل طے کرتے ہیں. تمام پختونوں اور مسلمانوں سے استدعا کرتا ہوں کہ 3 نومبر 2023 کو میری مسجد میں جمعے کی نماز میں آ جائیں تاکہ ایک مشورہ ہو جائے.